السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ حاضرین و سامعین، مکالمات و خطبات امام حسین کی سیریز میں مسلسل آپ کی خدمت میں امام علی مقام کے مکالمے، مکاتبے اور خطبوں کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امام علی مقام اپنے سفر کو تمام کر کے بالآخر 2 محرم سن 61 ہجری کو وارد کربلا ہو چکے ہیں۔ 2 ماہ محرم کو کربلا میں وارد ہوتے وقت آپ نے جو مکالمے کیے ہیں اور جو خط محمد ابن حنفیہ کی طرف ارسال کیا ہے اس کو ملاحظہ فرمائیں، اور پھر ایک اہم گفتگو جو عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ آپ نے فرمائی ہے اس کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور عمر سعد کی حقیقت اور اصلیت کے دریچوں کو بھی آپ کے سامنے کھولا جائے گا۔ فعلاً سماعت فرمائیں امام کا کربلا میں ورود اور آپ کا خط۔ کربلا پہنچنے کے بعد امام علیہ السلام کا خطاب۔ حضرت امام حسین علیہ السلام 2 محرم 61 ہجری کو کربلا پہنچے اور کچھ دیر توقف کے بعد اپنے اصحاب اور اہل بیت کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اما بعد، معاملات نے ہمارے ساتھ جو صورت اختیار کر لی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یقیناً دنیا نے رنگ بدل لیا ہے اور بہت بری شکل اختیار کر گئی ہے۔ اس کی بھلائیوں نے منہ پھیر لیا ہے اور نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اور اب اس میں اتنی ہی اچھائیاں باقی بچی ہیں جتنی کسی برتن کی تہ میں باقی رہ جانے والا پانی۔ اب زندگی ایسی ہی ذلت آمیز اور پست ہو گئی ہے جیسا کوئی سنگلاخ اور چٹیل میدان۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور کوئی باطل سے روکنے والا نہیں ہے۔ ان حالات میں مرد مومن کو چاہیے کہ وہ خدا سے ملنے کی آرزو کرے۔ میں جانبازی اور شجاعت کی موت کو ایک سعادت سمجھتا ہوں، اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا میرے نزدیک ذلت اور حقارت ہے۔ امام نے مزید فرمایا، لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین صرف ان کی زبانوں پر رہتا ہے۔ یہ بس اس وقت تک دین کے حامی ہیں جب تک ان کی زندگی آرام و آسائش سے گزرے، اور جب امتحان میں ڈالے جائیں تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ محمد بن حنفیہ کے نام ایک خط۔ ابن قولیہ نے کامل الزیارات میں امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا پہنچنے کے بعد محمد بن حنفیہ اور بنی ہاشم کے ان افراد کے نام ایک خط تحریر کیا جو حضرت امام علیہ السلام کے ساتھ سفر میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ اس خط کا مضمون یہ ہے: حسین ابن علی کی طرف سے محمد ابن علی اور ان کے ساتھ رہنے والے بنی ہاشم کے افراد کے نام۔ اما بعد، گویا دنیا تھی ہی نہیں اور آخرت ہی سب کچھ ہے۔ والسلام۔ اور اس طرح سے امام علی مقام نے 2 ماہ محرم کو نہ صرف یہ کہ مکالمہ کیا بلکہ آپ نے خط بھی لکھا ہے۔ اسی روز ایک اور عمل جو عمر سعد کے ساتھ آپ کا مکالمہ پیش کیا جاتا ہے وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ عمر ابن سعد کون ہے کہ جس کو بی بی زینب کبریٰ علیہ مقام نے وقت شہادت غیرت دلاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تو دیکھ رہا ہے اور میرا بھائی قتل ہو رہا ہے۔ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص یا عمر سعد یا ابن سعد، جس کی ہلاکت 65-66 یا 67 ہجری میں ہوئی، واقع کربلا میں عبید اللہ بن زیاد کا امیر سپاہ تھا۔ وہ رے کی حکومت کے شوق میں 4000 افراد کا لشکر لے کر کربلا پہنچا۔ اس نے امام حسین کی شہادت میں بنیادی کردار ادا کیا۔ ابن سعد نے امام کے خلاف جنگ میں اپنی سنجیدگی کا اظہار کرنے کے لیے سب سے پہلا تیر خیام امام حسین کی طرف پھینکا۔ اس نے امام حسین اور آپ کے اصحاب کی شہادت کے بعد حکم دیا کہ ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ ابن سعد واقع عاشورہ کے بعد رے کی حکومت حاصل نہ کر سکا اور سن 66 ہجری قمری میں مختار ثقفی کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔
عمر بن سعد کا اگر نسب اور پیدائش پہ غور کیا جائے تو اس کا شجرہ نسب کچھ اس طرح سے ہے: عمر ابن سعد بن ابی وقاص بن مالک بن وحیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ زہری مدنی ابن سعد کے نام سے معروف ہے۔ اس کی تاریخ پیدائش واضح نہیں ہے۔ بعض مورخین کے مطابق وہ رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہوا، جبکہ دوسروں نے لکھا ہے کہ عمر سعد عمر بن خطاب کے قتل کے سال یعنی سن 23 ہجری قمری میں پیدا ہوا۔ چونکہ طبری کے بقول اس نے 17 ہجری قمری اپنے باپ سعد بن ابی وقاص کے ساتھ فتح عراق میں شرکت کی ہے، اور وہ اس وقت لڑکپن کی عمر سے گزر رہا تھا، اور حتیٰ کہ اس کو باپ کی طرف سے راس العین کی فتح کا ہدف دیا گیا ہے، لہٰذا اس کی ولادت کے سلسلے میں پہلا قول درست ہونا چاہیے۔ کربلا سے پہلے اپنے باپ کو دعوی خلافت کے لیے ترغیب دلاتا ہے کہ جب 37 ہجری میں دومت الجندل میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان حکمیت کا واقعہ رونما ہوا، اس نے سپاہ امیر المومنین اور معاویہ کے درمیان اختلافات کا مشاہدہ کیا تو اپنے باپ کے پاس پہنچا اور اس کو خلافت کا دعویٰ کرنے کی ترغیب دلائی، لیکن اس کے باپ نے انکار کیا۔ دوسرا کارنامہ، عمر بن سعد نے سن 51 ہجری قمری زیاد بن ابیہ کی درخواست پر دوسرے افراد کے ساتھ مل کر صحابی رسول جناب حجر بن عدی کے خلاف جھوٹی گواہی دی کہ وہ فتنہ انگیزی کی نیت سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور کافر ہو چکے ہیں۔ یہی گواہی معاویہ کے لیے دستاویز بنی اور اس نے حجر اور ان کے ساتھیوں کو مرج العذرہ کے مقام پر شہید کیا۔ خوارزمی نے ابن عاصم کوفی کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے مدینے سے ہجرت کی اور مکے میں پناہ لی۔ عمر بن سعد امیر یا شاید مکے کا امیر الحاج تھا، اور جب اس نے حجاج بیت اللہ کی طرف سے امام حسین کا استقبال اور آپ کی طرف لوگوں کے رجحان کا مشاہدہ کیا تو وہ مدینے چلا گیا اور یزید کو خط لکھا اور اس کو امام کی مکے کی آمد میں خبر دی۔ واضح رہے کہ ابن عاصم کی موجودہ تاریخ میں یہ روایت موجود نہیں ہے، اور گویا جو نسخے خوارزمی کے پاس تھے وہ موجود نسخوں سے مختلف تھے۔ مسلم بن عقیل کے ساتھ جو خیانت ہے کہ جب مسلم بن عقیل امام حسین کے نمائندے کی حیثیت سے سن 60 ہجری قمری میں کوفے پہنچے تاکہ امام کے لیے کوفیوں سے بیعت لیں، تو ابن سعد نے بھی بعض دوسرے اشراف کی طرح یزید کو خط لکھا اور تجویز دی کہ اگر کوفے کو بچانا چاہتا ہے تو اپنے والی نعمان بن بشیر کو برطرف کر دے۔ جب مسلم بن عقیل کو عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر گرفتار کیا گیا تو مسلم نے رازداری میں ابن سعد کو وصیت کی، لیکن ابن سعد نے ابن زیاد کو ان کی وصیت سے آگاہ کیا اور مسلم کے ساتھ خیانت کی۔ تاریخ میں ابن سعد کی شہرت کی وجہ کربلا کے خونی واقعے میں اس کی شرکت اور امام حسین اور آپ کے اصحاب کے شہادت میں اس کے اثرات اور اس کے اعمال کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس واقعے نے ابن سعد کو تاریخ کے قابل نفرت چہروں میں قرار دیا۔ عبید اللہ بن زیاد کی کوفے آمد کے بعد ابن سعد، جس کو رے اور دستبی کی حکومت سونپ دی گئی تھی اور مامور تھا کہ دیلمیوں کی شورش کو کچل دے، 4000 افراد کے لشکر کے ساتھ جو کوفے کے باہر خیمہ زن تھا، رے کی طرف عزیمت کے لیے تیار تھا، لیکن کوفے کی طرف امام حسین کی عزیمت کی خبر ابن زیاد کو ملی تو وہ مجبور ہوا کہ ابن سعد کو امام کا مقابلہ کرنے کے لیے کربلا روانہ کرے۔ ابن سعد نے ابتدا میں حکم ماننے سے انکار کیا، لیکن ابن زیاد نے اس کو دھمکی دی کہ اگر امام کا مقابلہ نہ کیا تو اس کو رے کی حکومت کا فرمان واپس کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس نے سر تسلیم خم کیا اور اپنے ماتحت سپاہیوں کے ہمراہ کربلا کی جانب روانہ ہوا۔ ابن سعد بروز جمعہ 2 یا 3 محرم سن 61 ہجری قمری کو کربلا روانہ ہوا اور قرۃ ابن قیس حنظلی کو امام حسین کے پاس روانہ کیا تاکہ امام سے پوچھ لے کہ آپ عراق آئے ہیں۔ امام حسین نے جواب دیا، مجھے کوفے کے لوگوں نے دعوت دی ہے، اسی بنا پر میں عراق آیا ہوں۔ اب اگر وہ اپنی دعوت پر استوار نہیں ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ابن سعد نے امام کا جواب ایک خط کے ضمن میں عبید اللہ بن زیاد کے لیے لکھا، تاہم عبید اللہ کے حاشیہ برداروں منجملہ
من جملہ شمر بن ذیلجوشن اور دیگر نے جو جنگ کے حامی تھے، ابن سعد کو امام کے سامنے نرمی برتنے سے منع کیا، اور ابن زیاد نے ابن سعد کو، جو کہ ابتدا میں اس موضوع کو مصالحت کے ذریعے فیصلہ دینا چاہتا تھا، لکھا کہ یا حسین کے ساتھ جنگ کرے یا سپاہ کوفہ کی عمارت شمر بن ذیلجوشن کے سپرد کر دے۔ لیکن ابن سعد نے اس خط کے جواب میں شمر سے کہا، میں خود سپاہ کا امیر ہوں گا اور امام حسین کے ساتھ لڑوں گا، اور پھر یہ واضح کرنے کے لیے کہ وہ امام کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے پرعزم ہے، اس نے سب سے پہلا تیر امام حسین اور آپ کے اصحاب کی طرف پھینکا۔ شہداء کے جسموں کی پامالی۔ ابن سعد نے امام حسین اور آپ کے اصحاب کی شہادت کے بعد حکم دیا کہ ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور انہیں پامال کیا جائے، اور 12 محرم کو اس نے اپنی سپاہ کے حالقین کو دفنا دیا، خاندان حسین کو اسیر بنایا اور کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا تو ابن زیاد نے کہا کہ امام حسین کے ساتھ جنگ کے سلسلے میں اس کا بھیجا ہوا خط واپس دے۔ ابن سعد نے دعویٰ کیا کہ وہ خط کہیں جل کر ضائع ہو چکا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، میں وہ خط تم سے لے کر رہوں گا۔ ابن سعد نے، جو ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا، اپنی حالت کو یوں بیان کیا ہے کہ کوئی بھی مجھ سے بدتر حالت میں اپنے گھر کو نہیں پلٹا، کیونکہ میں ایک فاجر اور ظالم امیر کی اطاعت کر چکا ہوں اور عدل کو پامال کر چکا ہوں اور اپنی قرابت کے رشتوں کو منقطع کر چکا ہوں۔ اور اس طرح سے جب وہ اپنی ہلاکت کو پہنچا تو آپ جانتے ہیں کہ امام حسین کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے سلیمان بن سرد خزائی کوفی کی تحریک کہ جو سن 65 ہجری میں واقع ہوئی ہے، یہ اپنی جان کے خوف سے راتوں کو دارالامارہ میں سویا کرتا تھا، اور اس کے بعد مختار بن ابی عبیدہ ثقفی نے سن 66 ہجری قمری میں امام حسین کی خونخواہی کی نیت سے جب قیام کیا اور کوفے پر مسلط ہوئے تو ابن سعد محمد بن اشعث کے ساتھ، جو خود بھی جنگ کربلا میں شرکت کر چکا تھا، کوفے سے فرار ہو کر چلا گیا۔ لیکن کوفیوں نے مختار کے خلاف بغاوت کی تو وہ کوفے واپس آیا اور مختار کے دوسرے مخالفین کے ساتھ مل کر باغیوں کی قیادت کرنے لگا۔ تاہم باغیوں کو شکست ہوئی تو وہ پھر بھی کوفہ چھوڑ کر بھاگ گیا اور بصرے کی طرف چلا گیا تاکہ مصعب بن زبیر کے یہاں پناہ لے لے۔ مختار نے اپنے ایک سپہ سالار ابو قلوس شبامی کو ابن سعد اور اس کے ساتھیوں کے تعاقب میں روانہ کیا۔ اس نے ابن سعد کو گرفتار کر کے مختار کے سامنے پیش کیا، اور ابن سعد اور اس کے بیٹے حفص ابن عمر بن سعد یا حفص ابن عمر بن سعد، جو مجلس میں حاضر تھا، اس کو مختار کے حکم پر ہلاک کیا گیا۔ مختار نے ان کے جسموں کو آگ میں جلایا اور ان کے سروں کو مدینے میں محمد بن حنفیہ کے پاس بھجوایا۔ ایک دوسری روایت بھی موجود ہے کہ ابتدا میں مختار نے عبداللہ بن جعدہ بن حبیرہ مخزومی کی شفاعت پر ابن سعد کو امان نامہ دیا، کیونکہ مختار کی بیٹی یا بروایت مختار کی بہن عمر بن سعد کی بیوی تھی۔ لیکن محمد بن حنفیہ نے مختار سے احتجاج کیا تو انہوں نے اپنی سپاہ کے ایک امیر کو حکم دیا کہ عمر سعد کو اس کے گھر سے گرفتار کر کے اس کا سر قلم کر دے۔ جب عمر کا سر مختار کی مجلس میں لایا گیا تو اس کے بیٹے حفص بن عمر کو بھی، جو مختار کی مجلس میں موجود تھا، ہلاک کیا گیا۔ اہل سنت کے یہاں اس کے وثوق پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کی اولاد کے متعلق ملتا ہے کہ ایک بیٹا حفص اور محمد، عامر اور مصعب نامی یا موسیٰ بھی اس کے بیٹوں میں شامل ہیں۔ بہرحال یہ وہ خبیث شخص ہے کہ جو کربلا کی تاریخ کا ایک سیاہ چہرہ بن کر دنیا میں ہمیشہ لعنتوں میں یاد کیا جائے گا۔ ہمیں درس کربلا سے یہ سیکھنا چاہیے اور جنگ کربلا اور واقعہ کربلا سے اپنے کردار کے اندر حسینی کردار بنا کر امام کی اتباع کرتے ہوئے حق کی پیروی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ کربلا پہنچنے کے بعد عمر ابن سعد سے امام کا مکالمہ اور ابن زیاد کے جواب میں امام کا جواب۔ اپنی دعائے خیر میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عمر ابن سعد سے گفتگو۔ خطیب خوارزمی نے نقل کیا ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی عمر ابن قراظہ انصاری کی وساطت سے عمر ابن سعد کو ملاقات کرنے اور باہمی گفت و شنید کا پیغام بھجوایا۔ عمر ابن سعد نے امام علیہ السلام کی اس تجویز سے اتفاق کیا اور آپ رات کے وقت اپنے 20 ساتھیوں کے ہمراہ
उस खैमे में तशरीफ ले गए जो दोनों लश्करों के बीच में लगाया गया था। इमाम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि उनके भाई अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम और बेटे अली अकबर अलैहिस्सलाम के सिवा कोई खैमे में दाखिल न हो। उमर इब्न साद ने भी अपने साथियों को, जिनकी तादाद 20 ही थी, यही हुक्म दिया और उसके हमराह उसका बेटा हफ्स और खास गुलाम खैमे में गए। इमाम अलैहिस्सलाम ने इस मुलाकात में उमर इब्न साद से मुखातिब होकर फरमाया, ऐ इब्न साद, क्या मुझसे लड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें खुदा का कुछ खौफ नहीं जिसकी तरफ तुम्हें पलटना है? मैं उसका बेटा हूं जिसे तुम अच्छी तरह जानते हो। उन्हें बनी उमैया को छोड़कर मेरे साथ हो जाओ, यही खुदा के नजदीक पसंदीदा है। उमर इब्न साद ने जवाब दिया, अगर आपका साथ दूं तो मुझे डर है कि ये लोग कूफे में मेरा घर ढा देंगे। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने खर्चे पर तुम्हारा घर बनवा दूंगा। उमर इब्न साद ने कहा, ये मेरे बाग और नखलिस्तान को जब्त कर लेंगे। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें हिजाज में ऐसे बाग दिलवा दूंगा जो तुम्हारे कूफे के बाग से बेहतर होंगे। उमर इब्न साद ने कहा, मेरे बीवी बच्चे कूफे में हैं, ये लोग उन्हें मरवा देंगे। इमाम अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि वो मुसलसल बहाने बना रहा है और किसी तरह उसकी तौबा की उम्मीद नहीं, तो ये कहते हुए अपनी जगह से उठे कि तुम्हें क्या हुआ है? खुदा जल्द ही तुम्हें तुम्हारे बिस्तर में ज़िबह कराएगा और रोज़े महशर तुम्हारे गुनाहों से दरगुजर न करेगा। खुदा की कसम, मुझे उम्मीद है कि इराक की गंदुम में से बहुत ही कम तुम खा पाओगे। उमर इब्न साद ने तंजन कहा, मेरे लिए इराक की जौ ही काफी है। इमाम अलैहिस्सलाम की उमर इब्न साद के साथ होने वाली आइंदा गुफ्तगू में इब्न साद के अंजाम बद के बारे में मजीद वजाहत करेंगे इंशाअल्लाह। इब्न जियाद के खत के जवाब में हुर इब्न यजीद रियाही ने एक खत के जरिए इब्न जियाद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला पहुंचने की इत्तिला दी। ये खबर पाकर इब्न जियाद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम एक खत इरसाल किया, जिसका मतन ये है, अम्मा बाद, मुझे आपके करबला पहुंचने की इत्तिला मिली है। अमीरुल मोमिनीन यजीद इब्न माविया ने मुझे हुक्म दिया है कि उस वक्त तक चैन से न सोऊं और सेर होकर खाना न खाऊं जब तक या तो आपको कत्ल न कर दूं या फिर आप मेरा हुक्म कबूल करते हुए यजीद की हुकूमत के मुती न हो जाएं। अस्सलाम। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इब्न जियाद का यह खत पढ़कर उसे जमीन पर फेंक दिया और फरमाया, वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती जो खालिक की नाराजगी की कीमत पर मखलूक की खुशनूदी और रजा हासिल करे। फिर जब कासिद ने खत का जवाब मांगा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब में ये जुमला इरशाद फरमाया, इस इब्न जियाद के लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उसके लिए अल्लाह का अजाब तय हो चुका है।